بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک دوسرا سوال کہ مولا مشکل کشا کا معجزہ دلانا پڑھنا یہ کیسا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ من گڑت قصہ ہے جو گڑھا گیا ہے۔ مولا مشکل کشا کا معجزہ جو ہوتا ہے یہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے، یعنی عادت سے خرق عادت کام جو نبی سے صادر ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور جو کسی عام بندے سے صادر ہو، ولی سے صادر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ولی ہیں اللہ کریم کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ سرکار کے جو خلاف عادت کام ہوں گے وہ معجزہ کہلائیں گے، اور مولا کائنات کی کرامتیں ہیں۔ اور دوسرا یہ 10 بیبیوں کی کہانی پڑھائی جاتی ہے، لوگ عورتیں پڑھاتی ہیں گھروں کے اندر، یہ بھی من گڑت بات ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، یہ بالکل پڑھانا جائز نہیں ہے۔ اور ہاں ایک یہ پمفلٹ بعض اوقات گاؤں کے اندر رائج ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی کہانی ہے، یا یہ خاتون جنت کی کہانی ہے، اس کو پڑھو، اور اس کے نیچے نوٹ لکھا ہوتا ہے کہ جس نے یہ پڑھ لی ہے اب اس کے اوپر لازم ہوگا یہ 13 اس کی کاپیاں اور کروائے اور آگے تقسیم کرے۔ تو یہ بالکل بات جو ہے یہ من گڑت بات ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نے کے پاس وہ پامفلٹ آتا ہے تو آپ اس کو یہ بتائیں کہ یہ بات غلط ہے، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ میں سے کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ گھبرائے نہیں کہ ہائے میں یہ تقسیم نہیں کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اپنے علم پر یہ عبور ہونا چاہیے، آپ کو اتنا تو علم ہونا کہ ہمارے اوپر کیا چیز لازم ہے کیا چیز لازم نہیں ہے۔ تو یہ 10 بیبیوں کی کہانی پڑھانا، مولا مشکل کشا کا معجزہ پڑھانا، اور یہ جو خاتون جنت کی یا دوسرے ٹائٹل دے کے جو کہانیاں لکھی جاتی ہیں یہ غلط ہے، اور نیچے لکھا جاتا ہے کہ جس کو تقسیم کرو، یہ غلط ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی جگہ پر آپ گھر میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ یاسین شریف پڑھے، کہ ایک بار سورہ یاسین پڑھنے سے 10 بار قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ فتح پڑھیں، سورہ الرحمن پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس سے پورا قرآن پاک مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان من گڑت باتوں سے محفوظ فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں دین متین کی کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔